فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑا مال لے لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ عہد اللہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ کتاب اور شریعت، یعنی جو لوگ اللہ کے عہد یعنی کتاب و شریعت کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے عوض، اور ایمان کیا ہے؟ ہر قسم کے عہد و پیمان جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، پکے قول و قرار۔ تو جو لوگ اپنے قول و قرار کو پورا نہ کریں، خواہ وہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب اس کی سزا سنائی جا رہی ہے، قول و قرار کے کچے لوگوں کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ کیا؟ نمبر 1، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 2، ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ کلام نہ کرے گا۔ نمبر 3، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ان کے طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 4، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہ کرے گا۔ اور نمبر 5، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی اوفا سے، ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ اتنی ملتی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل بزنس میں یہ بات کتنی عام ہے، کسی بھی چیز کو مہنگا بیچنا ہو تو کیا طریقہ اور حربہ اختیار کیا جاتا ہے، میری تو قیمت خرید بھی اتنی نہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یا یہ کہنا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مثلا کوئی گھر بیچ رہے ہیں آپ اور آپ اس کی قیمت زیادہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ دوسرے پہ جھوٹا روپ ڈالتے ہیں۔ کس بات کا؟ اتنی آفر پہلے بھی آ چکی، ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن پاک ہے اور یہ یہود کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ فلاں کی، اور اپنے عمل کو ہم بھول جاتے ہیں۔ دوبارہ اس روایت کو سنیے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ابی اوفا سے، ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو لے لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض، وایمانہم، اور قسموں کے عوض، یعنی قسمیں کھا کے جھوٹی اور پیسے کماتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کا حقیر فائدہ، چند ہزار چند سو کا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اللہ ان کو پاک نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معاملات کی خرابی اور دھوکہ دے کے دوسرے کو فائدہ اٹھانا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، جس کا عام طور پر لوگ احساس بھی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ بات کتنی کامن ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ تو اتنے کی تو خرید نہیں، اور یہ تو اتنے کی ملتی، اور اتنی آفر آ چکی ہے، اور ایسی جھوٹی باتیں کرنا کہ جس سے دوسرا دھوکہ کھا جائے اور کہے کہ ہاں میں سستی چیز خرید رہا ہوں، حالانکہ وہ اس کو مہنگی بیچ رہا ہو۔ پھر اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ ان کی بات سنے گا۔ ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، یعنی چیز فالتو ہے نہیں دیتا دوسرے کو۔ دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کے مال فروخت کرتا ہے۔ تیسرا امام کی بیعت کر کے پھر مال نہ ملنے کی وجہ سے بیعت پوری نہیں کرتا، یعنی دنیاوی منافع کی خاطر بیعت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتائے، ان سے بھی اللہ ناخوش ہے۔ یعنی کسی پہ احسان کر کے، کسی کو تھوڑا بہت لے دے کے، کسی کا کوئی کام کر کے پھر احسان جتانا، پھر ادھر ادھر باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی سخت ناخوش ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہود میں یہ برائیاں عام تھیں، اور جب مذہبی تعصب اور نسلی اور رنگ کا تعصب آتا ہے تو بھی انسان دوسروں کے حق غصب کرنے لگتا ہے اور نیکی کر کے دوسروں پہ احسان جتانے لگتا ہے۔ تو یہاں شدید سزا بتائی گئی کہ ایسے لوگ جو قسم کھا کے کسی کا حق مار دیں پھر ان کی سخت شامت آئے گی قیامت کے دن۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے جھگڑے گھروں میں بھی چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، بچوں پہ بھی اس معاملے میں نظر رکھیے۔ مثلاً کیا ہوتا ہے، دو بچوں کی چیز ملتی جلتی تھی، ایک نے اپنی کھو دی دوسرے کی اٹھا لی،
دوسرے نے کہا یہ میری ہے، اس نے کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ میری، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی چیز کھو چکی ہے. یہ احادیث جو ہیں، یہ ایسی آیات جو ہیں گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے متعلق ہیں یہ چیزیں. اور ایسے جھوٹ کو کوئی جھوٹ سمجھتا ہی نہیں، یا پھر کہتے بچے ہیں کوئی بات نہیں بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. نہیں، جو غلط بات ہے اس کا بتانا لازم ہے کہ یہ غلط ہے. اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری. میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، زمین اس کی تھی، کنواں میرا تھا، تو میں نے اس کا دعویٰ کیا کہ میرا کنواں ہے. آپ نے فرمایا گواہ لاؤ، ثابت کرو کہ تمہارا ہے، ورنہ اس سے قسم لی جائے گی. تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا جائے گا، تو پھر میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا جو قسم کھا کے کسی کا مال مار لے، قسم کھا کے کسی کا مال ہتھیا لے، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر شدید غضبناک ہوگا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ڈال دینا اور چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، یعنی بات بے بات.